معزز ناظرین، غزہ میں حماس کے چیف یحییٰ سنوار کو قتل کرنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ کرنے والا ماسٹر مائنڈ کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب یہ جنگ ختم کرنے کی شروعات ہے۔ ہم نے حماس کو پوری طرح سے اب ختم کر دیا ہے۔ لیکن ادھر حماس کا کہنا ہے کہ یحییٰ سنوار کو شہید کرنے کے بعد ہمارے عزم اور مضبوط ہو چکے ہیں۔ جب تک اسرائیل غزہ میں بمباری نہیں روکتا، ہم یرغمالیوں کو رہا نہیں کریں گے۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ آج بھی حماس کے قبضے میں تقریباً 150 اسرائیلی یرغمالی ہیں۔ ہم اسرائیلی فوج کے ساتھ مزاحمت جاری رکھیں گے۔ یہ کہنے کے 2 دن بعد ہی حزب اللہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے گھر پر ڈرون سے حملہ کر دیا۔ جب اس وقت نتن یاہو اور ان کی بیوی گھر میں موجود نہیں تھے۔ حزب اللہ نے 3 ڈرون اسرائیل پر فائر کیے تھے۔ اس میں 2 ڈرون کو اسرائیلی فوج نے مار گرایا۔ ایک ڈرون سیدھے نتن یاہو کے گھر پر جا گرا۔ اسرائیل اور اس کی تائید کرنے والے دوسرے ملکوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار کو مار دینے کے بعد حماس ختم ہو گیا اور غزہ ہمارا ہو گیا۔ لیکن یحییٰ سنوار کو مارنے کے بعد حماس نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے کئی فوجی سمیت ایک کمانڈر کو حماس نے مار دیا ہے۔ اسرائیل نے بھی ابھی مانا ہے کہ اس کے ایک فوجی کمانڈر کو غزہ میں حماس نے مارا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے بھی حملے تیز کر دیے ہیں۔ ادھر عراق، یمن سے بھی اسرائیل پر راکٹ حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل سے لڑنے کے لیے رشیا نے بھی ایران کو کئی طاقتور ہتھیار سپلائی کیا ہے۔ جیسے جیسے یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے، اسرائیل تنہا ہوتے جا رہا ہے۔ فرانس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی نہیں کرے گا اور فرانس میں ہونے والے ہتھیاروں کی نمائش میں کسی بھی اسرائیلی کمپنی کے ہتھیاروں کی نمائش کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ جنگ مڈل ایسٹ تک کی محدود ہو اور اس کا دائرہ دوسرے ملکوں تک نہ پہنچے، اور کئی ممالک چاہتے ہیں کہ یہ جنگ مڈل ایسٹ سے نکل کر دوسرے ممالک تک پہنچے اور فلسطینیوں کو ایک پرماننٹ سلوشن مل جائے۔ اسرائیل نے غزہ کا جو حال کیا ہے، جس طرح لوگوں پر بم برسائے، نسل کشی کی، کئی ہزاروں ٹن بم برسا کر پورے غزہ کو تہس نہس کیا، یہ دوسرے عرب ملکوں کے لیے ایک وارننگ تھی۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام عرب ممالک کو ڈرا دھمکا کر امریکہ کا دوست بنائے۔ جب وہ امریکہ کے غلام ہو جائیں گے تو اسرائیل کے بھی ہو جائیں گے۔ ویسے تو اسرائیل نے اپنے پلاننگ کے تحت کئی عرب ملکوں سے دوستی بڑھائی تھی، حالانکہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیے تھے اور نہ ہی اسرائیلی سفارت خانہ کسی بھی عرب ملک میں کھولنے کی اجازت دی تھی۔ لیکن چند سالوں میں اسرائیل نے عرب ملکوں سے اپنی دوستی امریکہ کے ذریعے بڑھائی اور کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی سفارت خانے کئی عرب ممالک میں کھولنے والا ہے۔ ترکی میں سفارت خانہ کھل بھی چکا تھا۔ اسرائیل چاہتا تھا کہ عرب ملکوں کو کچھ لے دے کر ان سے دوستی کریں اور فلسطینیوں کو ان کے گھر سے بے گھر کر کے ایک گریٹر اسرائیل بنا دیں۔ لیکن ناظرین، انسان جو سوچتا ہے ویسا شاید ہوتا نہیں ہے۔ اوپر والے کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ مڈل ایسٹ میں جنگ چھڑ کر اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب اسرائیل اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ نہ وہ جنگ بند کر سکتا ہے اور نہ جنگ کو تیز کر سکتا ہے۔ 2 دن پہلے ہی اسرائیل کے کمانڈر کو غزہ میں حماس نے مارا تھا۔ اس کمانڈر کی موت کے بعد اسرائیل نے غزہ میں ریفیوجی کیمپ پر حملہ کیا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ فلسطینی غزہ خالی کر دیں۔ اس زمین پر اسرائیل اپنے یہودی باشندوں کو بسانا چاہتا ہے۔ ناظرین، اسرائیل چاہتا ہے کہ ایران کے پاس طاقت ہے اور وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے ایران پر وہ حملہ کرنے کے لیے اسرائیل بہت احتیاط سے کام لے رہا ہے۔ 280 میزائل ایران نے اسرائیل پر داغے تھے، اس کے باوجود بھی اسرائیل اب تک کوئی کارروائی نہیں کیا، کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر جنگ ایران کے ساتھ ہوگی تو اس بار تمام عرب ممالک ایران کا ساتھ دیں گے اور اسرائیل کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل تو صرف عام لوگوں پر، اسکولز اور ہسپتالوں پر، رہائشی علاقوں پر اور جن کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں ہے انہی ملکوں پر حملہ کرتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔